السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین کرام، مشاہدین عظام، قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں اور خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، جمعرات کے درس میں خاکسار نے آپ لوگوں کے سامنے اس زمانے میں شرک کے جو مروجہ اشیاء رائج ہیں ان میں سے ایک شکل بتلایا تھا قبروں کی پوجا، جسے آپ لوگوں نے جانا اور سمجھا کہ قبروں کی عبادت کرنا یہ شرک اکبر ہے، جو بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، اور اس سے توبہ کیے بغیر کوئی انسان جنت نہیں پا سکتا۔ آج کے زمانے میں شرکیہ جو اعمال رائج ہیں ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے غیر اللہ کی نظر اور نیاز کرنا۔ حالانکہ نظر اور نیاز جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور قربت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس نظر کے پوری کرنے کا حکم دیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی نہ ہو، اور ان سارے نظر اور نیاز سے روکا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نظر پوری کرنے والوں کی تعریف بھی فرمائی ہے، لیکن غیر اللہ کے لیے چاہے وہ نبی ہوں اور چاہے وہ رسول ہوں اور چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی مقرب فرشتے ہوں یا کوئی ولی ہو یا کوئی پیر ہو، غیر اللہ میں سے کسی کے نام بھی نظر اور نیاز کرنا یہ شرک اکبر ہے، جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف انداز سے مختلف شکل و صورت میں ہمارے مسلم سماج کے اندر یہ چیز رائج ہے۔ مسلمان بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی نظر اور نیاز یہ شرک اکبر ہے۔ یہ شرک اکبر کی ایک شکل اور ایک صورت ہے۔ جیسے کچھ لوگ قبر پر چراغ، موم بتیاں وغیرہ جلاتے ہیں قبر والے کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ ان چراغوں کو اور ان موم بتیوں کو قبر والے کے جو قبر میں مدفون ہے اس کے نام نیاز دیتے ہیں، قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں، قبروں پر چادر چڑھاتے ہیں۔ یہ سب کام غیر اللہ کے لیے نظر اور نیاز ہے، جو شرک اکبر کی ایک قسم ہے۔ یہ بالکل وہی طریقہ ہے جو ہمارے ملکوں کے ہندو لوگ کرتے ہیں کہ وہ اپنے
مرتکوں کے نام، میتوں کے نام چڑھاوا چڑھاتے ہیں، بتاشے چڑھاتے ہیں، حلوے چڑھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ غیر اللہ کے نام نظر اور نیاز دینا یہ شرک اکبر کی ایک قسم ہے، جس کا کرنا شرک اکبر کا ارتکاب کرنا ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج یہی رائج ہے۔ اکثر لوگوں کے اندر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، فوراً اگر یہ پریشانی چھٹ گئی تو ہم فلاں خواجہ کے نام یا فلاں مزار پہ چادر چڑھائیں گے۔ اسی طریقے سے بیوی حاملہ ہے، اگر لڑکا پیدا ہوا تو جا کر کے غیر اللہ کے نام، قبر والوں کے نام، ولیوں کے نام یہ کام کریں گے۔ تو نفع اور نقصان سے بچنے کے لیے لوگ غیر اللہ کے نام نظر اور نیاز کرتے ہیں، جس کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ چادر چڑھانا قبروں پر، یہ پھول اور مالے چڑھانا، یہ موم بتیاں جلانا، یہ چراغاں کرنا، جبکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ ان ساری خرافات اور ان سارے شرکیہ اعمال سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ کس طرح روکا ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی ہی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور نظر و نیاز یہ عبادت ہے جو کسی غیر اللہ کے کو زیب نہیں دیتا۔ چنانچہ آج کے زمانے میں پھیلے ہوئے شرکیہ امور اور اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے غیر اللہ کے نام نظر اور نیاز دینا، جو حرام ہے، ناجائز ہے، شرک اکبر ہے۔ اور اس رجب کے مہینے میں 22 رجب کو جو کنڈا بھرا جاتا ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام، کیا یہ غیر اللہ کے نام نظر نہیں ہے؟ کیا یہ غیر اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے؟ یقیناً جب رجب کے مہینے میں ہو یا کسی بھی مہینے میں ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نام کی نیاز دینا یا نظر دینا یہ شرک اکبر ہے، جس سے ہمیں اور آپ کو مکمل توبہ کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں پھیلے ہوئے شرکیہ اعمال میں سے تیسرا عمل، پہلا میں نے بتلایا قبر پرستی جو جمعرات کے درس میں نے بتلایا تھا، آج دوسرا بتلایا غیر اللہ کے نام نظر و نیاز کرنا۔ تیسری شکل جو شرک اکبر کی رائج ہے زمانے سے، وہ ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، چاہے وہ مرغا ذبح کرنا ہو، چاہے وہ بکرا ذبح کرنا ہو، چاہے وہ چوزا ذبح کرنا ہو، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ شرک اکبر، بڑے شرک کی ایک قسم ہے۔ کسی کے نام پر، کسی کی قربت حاصل کرنے کے لیے، کسی کے نزدیکی بننے کے لیے غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی جانور ذبح کرنا اور چڑھانا یہ شرک اکبر کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ کوثر آیت نمبر 2، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے پروردگار کے لیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نماز پڑھیں، اسی طرح صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اسی کے نام سے جانور ذبح کریں اور قربانیاں دیں۔ سامعین کرام، غیر اللہ کے نام ذبح کرنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو
اس شخص پر جس نے غیر اللہ کے نام یا غیر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا ہے۔ ذرا سوچئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون ٹھہرایا ہے، لعنت بھیجی ہے اس بندے پر جو غیر اللہ کے نام جانور ذبح کرے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی قربانی میں کئی طرح کے محرمات اکٹھے ہو جائیں، ایک ہی قربانی میں کئی طرح کی حرام چیزیں اکٹھے ہو جائیں۔ وہ یوں کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا اور اللہ کے نام کے بغیر ذبح کرنا۔ ایک تو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ حرام، ناجائز اور شرک اکبر ہے۔ دوسری، اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر ذبح کرنا، ایسا جانور جو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا جائے اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اور ایسا جانور جو غیر اللہ کے نام ذبح کیا جائے اس کا کھانا حرام اور ناجائز ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، زمانے جاہلیت میں، جاہلیت کے زمانے میں قربانیاں جو کہ آج کل اس دور میں بھی عام تھیں، جاہلیت کے زمانے میں قربانیاں جو آج کل کی طرح اس زمانے بھی عام تھیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ بہت زمانے جاہلیت میں جناتوں کے شر سے بچنے کے لیے قربانیاں دی جاتی تھیں، اور وہ اس طرح کی اگر وہ لوگ گھر خریدتے یا بناتے تو جن کی تکلیف اور اذیت اور نقصان سے بچنے کے لیے یا کنواں کھودتے تو وہاں یا گھر کے دروازے پر جانور ذبح کرتے تھے تاکہ جنوں کو خوش کریں اور ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ بھی ایک شرک کی ایک قسم ہے، اور آج اگر دیکھا جائے تو بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی چیزیں پائی جاتی۔ گھر نیا خریدا، گھر نیا بنایا یا کوئی بھی نیا کام، تو اس ڈر سے کہ جنات ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، اذیت نہ پہنچائیں، دروازے پر جانوروں کو ذبح کر کے جنوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے، جنوں کے شر سے بچنے کے لیے، شیطانوں کے شر سے بچنے کے لیے ان کے نام کے چڑھاوے ذبح کر کے چڑھاتے ہیں، اور اس کا خون وغیرہ اپنے چوکھٹ پر یا دیوار وغیرہ پر لیپ لگاتے ہیں۔ یہ سب شرکیہ کام ہے، کیونکہ ذبح کرنا یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ہماری نمازیں، ہماری ساری عبادتیں، ہماری ساری قربانیاں، ہماری زندگی اور موت، یہ سب للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک اور ساجھی دار نہیں ہے۔ تو غیر اللہ کے نام مرغے ذبح کرنا، بکرے ذبح کرنا یا کوئی چیز ذبح کرنا یہ شرک اکبر ہے، اور وہ شخص اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ملعون ہے، پھٹکارا اور دھتکارا ہوا ہے جو غیر اللہ کے نام ذبح کرے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو ناراض نہ ہونا کہ غیر اللہ کے نام اگر تمہیں ذبح کرنا ہے تو وہ جانور لاؤ جس جانور کو اس نے پیدا کیا ہو، جس کے نام تو ذبح کر رہے ہو۔ جو بکرا، جو مرغا تم غیر اللہ کے نام، ولیوں کے نام، فرشتوں کے نام، جناتوں کے نام، نبیوں کے نام، اپنے خود ساختہ پیروں کے نام جو قبر میں دفن ہیں یا کہیں بھی ہیں، اگر ان کے نام تم ذبح کرنا چاہتے ہو تو شوق سے کرو، لیکن ایک شرط ہے، جو جانور ذبح کرنے جا رہے ہو وہ جانور ان ولیوں نے پیدا کیا ہو، ان جناتوں نے پیدا کیا ہو، ان پیروں نے پیدا کیا ہو۔ کیا مجال ہے آپ کی رب کی پیدا کی ہوئی چیز جو رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا چاہے، وہ جا کر کے مسکین ولیوں کے نام ذبح کرنے جا رہے ہو؟ تو یہ بھی شرک کے رائج
اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ چوتھی چیز جو حرام اور ناجائز ہے، جس کے بارے میں بہت سارے لوگ سستی اور لاپرواہی کرتے ہیں، بلکہ وہ شرک کے قسموں میں سے، شرک اکبر کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس چیز کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے اسے حلال کر لینا، اور حلال کی ہوئی چیز کو حرام ٹھہرانا۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ تعالی ہی کو ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اسے حرام مانا جائے اور جانا جائے، اور اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اسے حلال جانا جائے اور مانا جائے۔ اللہ تعالی کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھنا اور اللہ تعالی کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھنا، یہ کفر ہے اور یہ شرک ہے۔ حرام کو حلال کر لینا اور حلال کو حرام ٹھہرانا، یا اس بات پر ایمان رکھنا، اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی کے علاوہ اس معاملے میں، یعنی حلال کرنے میں اور حرام کرنے میں دوسرے کو بھی حق حاصل ہے، یا کورٹ کچہری میں اپنی مرضی سے جاہلیت کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرنا اور اسے جائز سمجھنے کا عقیدہ رکھنا، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کفر اکبر میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو کوئی حرام سمجھے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو کوئی حلال سمجھے، یہ کفر اکبر ہے۔ سنیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے پیروں کو، اپنے شیخوں کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ حدیث حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو کہہ بیٹھے، وہ لوگ ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، اپنے علماء کی، اپنے مشائخ کی، اپنے پیروں کی وہ لوگ تو عبادت نہیں کرتے تھے، تو کیسے یہ ہو گیا کہ ان لوگوں نے اپنے پیروں اور علماء کو اپنا معبود بنا لیا؟ ان کے اس استفسار پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل وَلَكِنْ يُحِلُّونَ لَهُمْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَيَسْتَحِلُّونَهُ وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَيُحَرِّمُونَهُ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ لَهُمْ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عدی، تم کہتے ہو کہ وہ لوگ تو اپنے علماء مشائخ کی عبادت نہیں کرتے، کیا بات ایسی نہیں ہے کہ وہ لوگ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے حلال کر دیتے اور وہ مان لیتے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو ان کے علماء، ان کے مشائخ، ان کے پیر حلال کہہ دیتے تو اسے مان لیتے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے ان کے علماء مشائخ اسے حرام کر دیتے تو وہ قبول کر لیتے۔ یہی تو ان کی عبادت تھی۔ حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ کو ہے، اور وہ لوگ اپنے علماء کی حلال کی ہوئی چیز کو حلال سمجھتے تھے اور اپنے علماء کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام یہی تو ان کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن مقدس کے اندر مشرکوں کا، شرک کرنے والوں کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق۔ یہ مشرکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کے آیت نمبر 29، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں جانتے تھے،
نہ دین حق کو قبول کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ علماء پرستی، علماء جو حلال کہہ دے اگرچہ وہ حرام ہے ہم اس کو حلال ماننے لگے، علماء جسے حرام کہہ دے اگرچہ وہ حلال ہے اسے ہم حرام ماننے لگے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 59، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہو کہ بھلا دیکھو بتاؤ تم، اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے کچھ کو حرام ٹھہرا لیا اور کچھ کو حلال۔ اب ان سے پوچھو کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے یا تم اللہ تعالیٰ پر تہمت درازی اور افترا پردازی کرتے ہو؟ یہ ہمیں جاننا چاہیے میرے بھائیوں کہ علماء اور مشائخ جن کو احبار اور رہبان کہا گیا ہے ان کو رب کا درجہ دے دینا یہ کفر ہے۔ اور آج کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اپنے اماموں، اپنے مفتیوں، اپنے پیروں، اپنے مرشدوں کو یہی مقام دے رکھا ہے جو کہ شرک اور کفر ہے، جو کہ شرک۔ کوئی بھی عالم، کوئی بھی پیر، جس کو آپ پیر کہتے، کوئی بھی مفتی اگر اللہ اس کے رسول کی بات کو نقل کرے تو ہم اس کی بات مانیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی بات کو نقل کر رہا، بیان کر رہا۔ لیکن اگر وہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کے خلاف بات کرے ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے، چاہے کتنی بڑے ہائی کوالٹی کا وہ پیر ہو آپ کے حساب سے، یا بہت بڑی سندیں اور ڈگریاں لیا ہوا ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ جس طرح قبر پرستی یہ شرک، بڑا شرک ہے۔ غیر اللہ کے نام نظر و نیاز دینا یہ بڑے شرک کا ایک قسم ہے۔ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ شرک اکبر کی ایک قسم ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پیر مرشد حلال چیز کو حرام کہہ دے یا حرام کو حلال کہہ دے اور ہم اس کی بات کو مان لیں، یہ بھی کفر ہے اور شرک ہے۔ اور آج دیکھا جائے جتنے شرکیہ اعمال رائج ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، وہ قرآن و حدیث نے انہیں حرام قرار دیا ہے، لیکن ان کے پیروں نے، ان کے مرشدوں نے، ان کے مفتیوں نے اور ان کے عالموں نے اسے حلال سمجھ لیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر رجب کا کنڈا بھرنا، کیا اللہ اس کے رسول نے اس کی تعلیم دی ہے، اس پر ابھارا ہے، اس کا کہیں ثبوت ملتا ہے؟ لیکن لوگ بھرتے ہیں اور لوگ بھرواتے ہیں۔ قبروں کا طواف کرنا، قبروں پر چراغاں کرنا، قبروں پر موم بتیاں جلانا، قبروں کو پختہ کرنا، قبروں پر پھول چڑھانا، قبروں کا طواف کرنا، کہیں قرآن کی ایک آیت کریمہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یا خلفائے راشدین سے یا صحابہ اور صحابیات سے اس کا کہیں ثبوت ملتا ہے؟ آپ اگر علم والے ہیں، توحید والے، ایمان والے، تو کہیں گے کہیں نہیں۔ یہ بعد کے لوگوں نے متاثر ہو کر کے، غیروں سے متاثر ہو کر کے اس کو ایجاد کر لیا اور اپنی شرمگاہ اور اپنے پیٹ اور اپنے جیب کا ایک سادھن اور ذریعہ بنا لیا۔ تو میرے بھائیوں، جو آج میں نے اس کام ذکر کیا یہ شرک اکبر ہے۔ غیر اللہ کے نام نظر و نیاز دینا یہ شرک اکبر ہے، اور غیر اللہ کے نام ذبح کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی حلال کی ہوئی چیز کو حلال مان لینا یا حرام کی ہوئی چیز کو حرام مان لینا یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو توحید اور توحید کی نزاکتوں کو، ان کے تقاضوں کو سمجھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک کی خطرناکی، شرک کی گندگی، شرک کی خباثت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وجزاکم اللہ خیرا۔